السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا اما بعد۔ عزیز دوستو، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور جب رمضان المبارک اختتام پذیر ہوتا ہے، جب آخری جمعہ آتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ بات گردش کرتی ہے کہ یہ جمعہ الوداع کا جمعہ ہے۔ آج ہم عرض کریں گے آپ کی خدمت میں کہ الوداعی جمعہ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ الوداعی جمعہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہے؟ جمعۃ الوداع کے دن جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، کیا یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ رمضان المبارک کے آخری جمعے کی تیاری اور بطور جمعۃ الوداع منانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور فقہاء کرام سے ثابت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا مکمل آخری عشرہ اعتکاف اور راتوں کو جاگ کر عبادت میں گزارتے تھے۔ پورے عشرے میں عبادت کا اہتمام تو احادیث میں منقول ہے، لیکن آخری جمعے کے لیے نئے کپڑے بنوانا، تیاری کرنا یا خاص عبادت سمجھنا احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے الوداع یا شہر رمضان یا الفراق یا شہر رمضان یا السلام شہر رمضان یا اس طریقے سے خطبہ دینا کہ جو لوگ سمجھیں کہ یہ الوداع کا خطبہ ہے، اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ یہ الوداع ہوتا ہے، لیکن جانتے ہی نہیں ہیں کہ الوداع شریعت نے اس کا حکم کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے یا کرنے کا حکم کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ ائمہ مجتہدین نے یہ بات کی ہے، یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، جانتے نہیں ہیں، لیکن بس اتنا جانتے ہیں کہ الوداع ہے۔ اگر کہیں پر الوداع، بعض جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ الوداع یا شہر رمضان اگر نہیں پڑھا گیا تو لوگ بگڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں الوداع کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو میں عرض کر دوں کہ الوداع کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یہ لوگوں کی اپنی طرف سے من گڑھت چیزیں ہیں، لوگوں نے الوداع دے دیا۔ جس طرح اور جمعے ہوتے ہیں بالکل اسی طرح یہ جمعہ بھی، اس کی بھی اتنی ہی فضیلت ہے جتنے رمضان المبارک کے اور جمعوں کی فضیلتیں ہیں۔ اتنا ہی ثواب اس جمعہ کو بھی ملے گا، الوداع جس کو کہتے ہیں اس جمعے کو بھی، آخری جمعے کو جمعہ رمضان کے، اتنے ہی ثواب اور جمعوں کے ملتے ہیں جتنے ملتے ہیں۔ تو میں عرض کر دوں کہ ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے اس کی جو ہے پورے طور پر خلاصہ کیا ہے اور فتاوے جاری کیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب زمانے میں نہیں ہوا، صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا، تو ظاہر سی بات ہے احادیث میں آنا تو وہ مشکل چیز ہے۔ احادیث میں کیسے آئے گا؟ احادیث کے اندر وہی چیزیں آ سکتی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے انجام دیا ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ان لوگوں نے کیا ہی نہیں تو یہ چیز آئے گی کہاں سے؟ آپ اٹھا کر کے وہ کتابیں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی لکھنوی رحمہ اللہ نے مجموعۃ الفتاوی میں جلد نمبر 4 329 صفحہ کے حاشیے میں، اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 130 میں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 1 685 میں نے یہ ساری چیزیں تفصیل سے لکھی ہوئی ہیں کہ یہ سراسر بدعت ہے، اپنی طرف سے ایک ایجاد کردہ چیز ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، واللہ اعلم بالصواب۔